حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک۔ یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک نکاح پہ، میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں، شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت۔ تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا ہے۔ وہ کھیر بھی پڑی تھی، اللہ آپ کو پتا ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد چ نہیں لبنا کوئی۔ میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس۔ اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں، کسی دعوت پہ جائیں، تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا کا۔ میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی ہے۔ کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی قوم کی۔ بڑے بڑے پروگرام، لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ اے گلاس سانجھا ہے، راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس نو چھیڑنا نہیں۔ 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے نہیں، کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا، چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی۔ وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے، لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے۔ نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا، تمہارا کردار کیا؟ اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ۔ حضرت کڑے کڑے رونے، میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا حضرت۔ حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے۔ لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سفری بندہ ہونا، سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں؟ 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1۔ جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد وچ۔ لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں، وا رب دا کلام تے باقیاں دے کلام۔ جی اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے۔ ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا، اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے سپارے میں؟ تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں۔ حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں۔
لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں. میں نے کہا نہ چڑھاؤ یار، بس رہنے دے. لیکن تکلیف ہوئی ہے. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے ہوئے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو. بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے. یہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے. میں بولا ہے والی گلی گئی ہے. حضرت با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت با یزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھئی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں کرنی پسند. کہتے حضرت میں کیسے مان لوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. دکھ ہے بھی حضرت سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے. فکر اعلی حضرت ہے ہی ہے، انہیں جانا. فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا. آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ نو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کنا بخار ہے. مینو کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینو پوچھ میری ہونی ہے. اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں کسی کو. بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے. پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے. جنازگاہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی پیچھے کلو رہندے.
چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھ ہے، جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ٹھہرنا نس جان گے. میں قبر چ کلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہواں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. نا کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا؟ روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا، چول ٹھنڈے نے، گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آ کے کی کہندے نے؟ مر ربو، تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. اج جواب تیار کرو. جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتھے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں جی، مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب ہاہو ہاہو لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا. اج وقت ہے حضرت، آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلدا نا تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے. تے جنہاں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری کھودنا. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال